دیکھو ولیاں دے بارے کسی نے پوچھا بھی اتنے بزرگ ہیں جڑیاں مطلب اوقاف دے تحت سارا کام چلتا پیا ہے، اور پھر میں تمہیں ایک سوال کیتا، انہیں کہ دیکھو یہ جن اولیاء کاملین نے انہاں دے بارے انگریز ریسرچ کر کے من گیا ہے یار واقعی اللہ دے ولی نے انہاں نے کام کیتا ہے، تو بڑی انگریز ریسرچ ماننا ہے تے ہن اپنے ابیاں دی ایدے واسطے بھی مان کہ او جناب علی یقین کرو داتا صاحب تے پی ایچ ڈی، مہر علی تے پی ایچ ڈی، بابا بلے شاہ تے پی ایچ ڈی، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب پی ایچ ڈی، سمجھ آئی ہے؟ تو میں کہ انہیں آخیا بھی یہ سارے کفر بھی مانتا پیا ہے تے جناب ہوں کہڑی گندی نسل دے نے جڑے بابیاں نو ماندا ہی نہیں پیا۔ اچھا پھر ولیاں دے بارے آخر جی قرآن چ نہیں آیا تے اے اپنے آپ مسلمان کہندا کیا قرآن چ آیا کہ مرزا مسلمان ہے؟ اسی کہہ سکتے ہیں نا کہ کسی تینوں ماندا ہی نہیں، قرآن چ آیا بھی یہ بندہ ہے کہ نہیں، تو میں کسی بندہ ماندا ہی نہیں۔ پھر سارے تو وڈی گل میں کہ مینوں یہ دسو قرآن دے وچ اے آیا ہے کہ تو فلانے ابے دا بندہ منڈا ہے؟ کہ نہیں، تو میں کہ تینوں اسی حلالی ماندا ہی نہیں۔ انہوں پوچھو تو کون ہے؟ کہ میں بندہ، تو انہوں آخ بھی قرآن ہے تو تینوں بندہ نہیں آخیا، ساڈے حساب نال تو کتا ہے۔ تے رہ گیا دین، وہ اتنے اکبر بادشاہ نے دین مصطفیٰ، انہیں کہا میں نواں دین لانچ کیتا ہے، مصطفیٰ دا دین ختم کر دیو، سارا کچھ انہیں سمجھو مکا دیتا۔ ایک بابا وہ سامنے اٹھ کے کھلوتا ہے جہاں نام شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی حضرت فاروق اعظم دی نسل دا شہزادہ، انہیں سے پورے دین نو لانچ کرنے والا بادشاہ او دا پاسا پلٹ کے رکھ دیتا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت دے دین دا چنڈا بلند فرما چھڑیا ہے۔ آج یہ کہندا بابے شیخ کو نہیں، میرے بابے نے تواڈے پلے چھڑیا کی ہے جناب۔ گالیوں والی سرکار یعنی کہ سمر عباس قادری حفظہ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں دیکھو شیخ احمد سرہندی ہمارے آئے تھے، اس زمانے میں انجینئر کی طرح جو ہے وہ اکبر بادشاہ نے بھی دین الہی بنا دیا تھا، ساروں کو اکٹھا کر دیا تھا۔ ایک طرف کہتا ہے انجینئر نے جو ہے تفرقہ بازی کی، اور دوسری طرف کہتا ہے اس نے ساروں کو اکٹھا کر دیا ہے، کچھ باتیں شیعہ والی لے لی ہیں، کچھ اہل حدیثوں والی لے لی ہیں، کچھ بریلویوں والی، ایک جگہ کھلو ہونا یار وضو نہیں قائم رہنا تھوڑا۔ تو کہتے ہیں دین اکبری، یہ الگ بات ہے کہ جلال الدین اکبر ہمارے آباء و اجداد میں ہی تھا، انتہائی گمراہ شخص تھا۔ اگر اگلی دفعہ تم نے ویڈیو ریکارڈ کروائی نا تو کہنا کہ انجینئر کا وہ بڑا تھا، ہاں وہ واقعتاً میرا بڑا تھا، لیکن عقائد و نظریات میں بڑا نہیں تھا۔ نہ منگول جو میرے واقعتاً پرکھ تھے، ہم ان کو عقائد و نظریات میں اپنا بڑا نہیں مانتے ہیں، اگرچہ انہوں نے تمہارے بابے وڈ کے رکھ دیے تھے، فرید الدین عطار کو انہوں نے ہی مارا تھا تذکرۃ الاولیاء والے، اور وہ نگاہ نہیں مار سکے، اور آج ان کی اولاد نے اسلام کی دولت سے مشرف ہو کر کعبے کو مل گئے پاسماں صنم خانے سے۔ تمہارے بابوں کی جو جائز روحانی اولادوں نے گمراہی پھیلائی تھی اس کو ایک رٹ سے ختم کر دیا۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ تو سمر عباس قادری صاحب کہتے ہیں دین اکبری کے مقابلے پر شیخ احمد سرہندی صاحب آئے تھے اور انہوں نے اس کے فتنے کو ختم کیا۔ جناب کیا فتنہ ختم کیا؟ وہ تو نیا فتنہ ڈال کے چلے گئے۔ شیخ احمد سرہندی نے وہ نقصان پہنچایا ہے دین اسلام کو کہ الامان الحفیظ، اور میں پریکٹیکلی اپنی ویڈیوز میں کئی حوالوں کے ساتھ اس کو ثابت کر چکا ہوں۔ تمہارے شیخ احمد سرہندی نے اپنے مکتوبات کے اندر لکھا، اور پرنٹ بریلویوں نے کیے ہوئے ہیں، اس نے کہا کہ میں 1000 سال کا مجدد ہوں، حالانکہ سنن ابی داؤد میں حاکم میں 100 سال کے مجدد کا ذکر تھا۔ 1000 سال کے مجدد والی کوئی روایت ہی موجود نہیں ہے، انہوں نے خود اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا 1000 سال کا مجدد، اور کہا کہ 1000 سال کا مجدد جو ہے وہ اولو العزم پیغمبروں کا نائب ہوتا ہے، اور میں اولو العزم پیغمبروں کا نائب ہوں، یعنی کہ نبی علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان کے لیول کی روحانیت چاہیے تھی اس امت میں، چونکہ 1000 سال پورے ہو چکے ہیں، تو اگر 1000 سال کا مجدد میں ہوں، مجدد افسانی۔ اچھا جی، خود اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے شانیں دی ہیں، کرامات دی ہیں، اس کا بہت سا حصہ جو ہے امام مہدی کو بھی ملے گا۔ وہ اپنے آپ مہدی تو بھی بڑا سمجھتا ہے۔ لو سامو، مہدی وہ ہے جس کی بشارتیں احادیث میں موجود ہیں، سنن ابی داؤد میں، مسند احمد میں، کہ قرب قیامت میں میری اولاد میں سے، فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا حکمران جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ اور یہ تمہارا شیخ احمد سرہندی کہتا ہے کہ جو کچھ مجھے ملا اس کا اچھا خاصا حصہ اس کو بھی مل ہی جائے گا، یعنی میں اس تو ہی بڑی شے ہوں۔ واقعی امام مہدی تو اس صدی کے لیے مجدد ہوں گے نا، یہ تو 1000 سال کا ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا 1000 اور 100 میں کیا فرق ہے؟ تو کہتا ہے جتنا فرق جو ہے نا وہ 1000 اور 100 کے ہندسے میں ہوتا ہے نا، اتنا ہی مرتبوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اے انہیں کیا، یعنی یہ اپنے آپ کو عمر بن عبدالعزیز سے بھی بڑا سمجھ رہا ہے جو 100 سال کا مجدد تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بالفرض اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو فقہ حنفی میں سے ہوتا۔ اندازہ کرو، میں نے کہا یہ بات اس کی ٹھیک نکلی کہ اس امت میں ایک جھوٹا پیغمبر آیا، غلام احمد قادیانی دجال، وہ فقہ حنفی سے ہی تھا۔ ہاں، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی، قادیانی بھی حنفی ہیں، فقہ میں بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں۔ شیخ احمد سرہندی کی بات ٹھیک نکلی کہ ایک آیا جھوٹا کذاب اور وہ فقہ حنفی کے مطابق۔ آپ اندازہ کریں ان لوگوں، اور پھر اس سے بڑھ کے وہ آگے گیا، وہ کہتے ہیں کہ جی
ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی جب دنیا میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. اندازہ کرو. اور پھر ان کو شرم آئی کہ لوگ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ کو حنفی بنا دیا. کہتے ہیں نہیں, ان کا اجتہاد جو ہے نا امام حنیفہ کے ساتھ مل جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اجتہاد امام حنیفہ کے ساتھ نہیں ملے گا, نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کے عقائد ملتے ہوں گے. صحیح مسلم میں موجود ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب اتریں گے تو تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے, فقہ حنفی کے مطابق نہیں چلائیں گے. اور جب نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے تو یقیناً قیامت تک بخاری اور مسلم رہیں گے انشاءاللہ. تو بخاری مسلم سے وہ نماز کا طریقہ دیکھیں گے, فتاوی عالمگیری سے بھی دیکھیں گے. ہاں لو سامو. ہاں اور امام مہدی, ہاں وہ تو مولا علی کی اولاد میں سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سارے ناسبیوں کو ننگا کر دیں گے. مولا علی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیری بنو امیہ تے شاہی کوئی نہیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. عیسیٰ ابن مریم جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرا شیخ احمد سرندی تے شاہی کوئی نہیں. دیکھیں اس نے شیخ احمد سرندی کو خام خواہ مروا دیا بیچ میں, خام خواہ. تو یہ نہ بولتا تو میں اس کو یہ جواب ہی نہ دیتا. میرے خیال ہے آج کے لیے اس پوائنٹ میں اس کے لیے یہی کافی ہے. گالیوں والی سرکار سمر عباس اتاری حافظہ اللہ تعالی, ویسے اس دو بعد حافظہ اللہ انہیں کو نہیں رہنا. بریلویاں نے مولویاں نے عوام نے کہنا تو بن کے مروایا یار, کیا کیتے ہی ساڑھے نال. وہ کہتے ہیں انجینئر ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتا حالانکہ ان کی بڑی خدمات ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں ہمارے بزرگوں پہ پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں. دیکھو ولیاں دے بارے کسی نے پوچھا بھی اتنے بزرگ ہیں جڑیاں مطلب اوقاف دے تحت سارا کام چلدا پیا ہے. اور پھر میں تانوں ایک سوال کیتا, انہیں کہ دیکھو یہ جن اولیاء کاملین نے انہاں دے بارے انگریز ریسرچ کر کے من گیا ہے یار واقعی اللہ دے ولی نے انہاں نے کام کیتا ہے, تو بڑی انگریز ریسرچ ماننا ہے. تے ہن اپنے ابیاں دی ایدے واسطے بھی مان کہ او جناب علی یقین کرو داتا صاحب تے پی ایچ ڈی, مہر علی تے پی ایچ ڈی, بابا بلے شاہ تے پی ایچ ڈی, پیر سید جماعت علی شاہ صاحب پی ایچ ڈی. سمجھ آئی ہے؟ تو میں کہ انہیں آکھا بھی یہ سارے کفر بھی ماندا پیا ہے. تے جناب انہی کیڑی گندی نسل دے نے جڑے بابیاں نوں ماندا ہی نہیں پیا. پی ایچ ڈی کس پہ ہو رہی ہے جی؟ وہ کہہ رہے ہیں جی داتا صاحب پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے, بابا بلے شاہ کے اوپر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. یعنی بابا بلے شاہ کے اوپر انگریزوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے کہ انہوں نے نچ کے مرشد کیسے بنایا تھا. تو جناب پی ایچ ڈی آپ مادو لال حسین پہ بھی کریں کہ حسین نامی بزرگ نے مادو لال لڑکے پہ عاشق ہو کر کس طریقے سے اس کو گھیرو ڈالا تھا. ہاں اور پھر وہ دفن بھی اکٹھے ہوئے, عشق مجازی سے عشق حقیقی تک پہنچنے کی کوشش کی. ہاں اور ایل جی بی ٹی کے بزرگ ٹھہرائے گئے. یعنی آج کی ڈیٹ میں نے ڈکلیئر کیا. سہیل الدین بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, آپ بھی ذرا تصوف سے محبت رکھتے ہیں, ایک مہربانی کریں یہ جو مادو لال حسین ہے نا ان کو ایل جی بی ٹی کا بزرگ ڈکلیئر کرتے ہیں, یا کہیں کہ یہ سب فراڈ ہے, کوئی ایسا واقعہ ہے ہی نہیں ہے. دونوں میں سے ایک کام کریں, یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ آپ کہتے ہیں یہ بزرگوں میں کچھ نہ کچھ تو تھا, وہ یہ کچھ تھا. تو پی ایچ ڈی ہو رہی ہے کہ بابا بلے شاہ جو ہے وہ مٹکا کیسے لگاتے تھے, کس طریقے سے وہ گھنگرو باندھتے تھے اور وہ نچ کے مرشد کو مناتے تھے, اس کے اوپر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. کشف مجوب پہ بھی پی ایچ ڈی ہو رہی ہے کہ اس میں جو نبی اسلام کی شان میں گستاخانہ عبارتیں لکھی ہیں جو انجینئر صاحب نے ہائی لائٹ کی ہیں اس پہ بھی پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب کے اوپر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے کہ انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں چشتی رسول اللہ کا معرفت کے نام کے اوپر دفاع کیسے کیا. اعلیٰ حضرت کے اوپر بھی پی ایچ ڈی ہو رہی ہے کہ انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر جو ہے وہ چشتی رسول اللہ والی بک کی تعریف کی کہ نبی الاسلام کی برگاہ میں مقبول ہے سبا سنابل, تو اس کے اوپر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. اللہ سے ڈر جاؤ. اگر بزرگوں کی خدمات یہ ہیں تو ہم پھکی کے طور پر جواب دیں گے کہ تم کہتے ہو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا, اس وقت تو 90 لاکھ آبادی نہیں تھی سب کانٹیننٹ کی. اگر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہوتا تو آج ہم 50 to 80% ہوتے ہیں سب کانٹیننٹ کا, لیکن ہم مشکل سے 25 سے 30% ہے. تو انہوں نے نہیں پڑھایا تھا, یہ ساری کہانی ہے. لیکن آج ایک بابا زندہ ہے, اس کو سلطان الہند ڈکلیئر کرو, ڈاکٹر ذاکر نائک, جن کی دعوت سے ہزاروں ہندوؤں نے کیمرے میں کلمہ پڑھا ہے. تو تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند کیوں نہیں مان لیا؟ کہتے ہیں کہ جی اس کے عقیدے ٹھیک نہیں. تھوڑے بابے دے بھی عقیدے ٹھیک نہیں ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. یعنی کہ چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, تانوی رسول اللہ نہیں کتاباں بدل گیا. نہ کتاباں نہیں بدلیاں, مناظرے کیتے جے, آرام دی کمائیاں کھا دیاں جے, انجینئر کو ڈر گئے نے, اصل ہے ہویا کتاباں کو نہیں بدلیاں. تو جس طرح تم ڈاکٹر ذاکر نائک کو بزرگ نہیں نہ مانتے, کہتے نہیں فاسق سے بھی دین کا کام اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے. تو ذاکر نائک فاسق ہے, اس کے عقیدے بھی خراب ہے, اللہ نے کام لے لیا. اب یہ صحیح بات بتا رہے ہیں, تو تمہارے بابے بھی فاسق ہی ہوں گے, ان سے بھی اللہ نے دین کا کام لے لیا. لو سامو. اور پھر آج جرمنی میں سینکڑوں ایسے انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا ہے. تو کیا ہم ان کا کلمہ پڑھانا ان کی بزرگی کی دلیل مان لیں گے اور ان کے کفری عقیدے کو صحیح کہنا شروع کر دیں گے؟ نہیں. تو بھائی اپنے بزرگوں کے اوپر بھی وہی آپ فرمولہ لگائیں گے, وہی فنکشن اپلائی ہوتا ہے. اور ابھی تو سلطان الورلڈ کی بات ہی نہیں ہوئی,
یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. ہاں وہ جو جیل والے بابا جی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں, ان کی تو بات ہی نہیں ہوئی ابھی. گالی والی سرکار یعنی کہ سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ انجینئر کہتا ہے کہ ہمارے بابوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے, اس لیے ہم جو ہے وہ تمہارے بابوں کو نہیں مانتے. ولیاں دے بارے کسی نے پوچھا بھی اتنے بزرگ ہیں جڑیاں مطلب اوقاف دے تحت سارا کام چلدا پیا ہے, انہوں نے کہا تو کیڑی گندی نسل دا بھی تو نہیں ماندا پیا, حالانکہ تیرا حلیہ مسلمان والا ہے تے تینوں رولا کی ہے جناب. انہوں نے کہا میں ہن دلیل دیکھو, کہندا نہیں میرے کول میں اس تو نہیں ماندا, یہ تو تسی ولی کہن رہے ہو کہ قرآن چ آیا ہے. بالکل ہم نے کہا تھا کہ قرآن پاک میں تو آیا ہے صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا, ہوگا نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی قیامت تک ایسے لوگ تو ہوں گے, بالکل ہوں گے, وہ علماء دیوبند میں ہوں گے. ہاں لو سامو, اور جب دیوبندی کہیں گے تو ہم کہیں گے ہاں ہوں گے, علماء بریلوی میں ہوں گے. تمہارے بابے اپنے, تمہارے مجدد اپنے, تمہارے حکیم الامت اپنے, کس چیز کی دوست لگا رہے ہو ہمیں بھائی؟ بریلویوں کا بڑے سے بڑا بزرگ دیوبندیوں کے نزدیک مشرک, دیوبندیوں کا بڑے سے بڑا بزرگ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول. یہ تمہاری بزرگی کی حالت ہے تو ہم کیسے مان لیں؟ ڈیفینیٹ بزرگ جو ہیں وہ اہل البیت ہیں علیہم السلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان, اور اس کے بعد سکہ تابعین. سارے تابعین بھی نہیں, تابعین میں تو کتنے کذاب ہیں. امام مسلم نے بتایا کہ کیسے کذاب لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹی حدیثیں روایت کی ہیں. جابر جوفی امام حنیفہ کا استاد, امام حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ ذلیل انسان, جھوٹا انسان نہیں پلانٹ ارتھ کے اوپر دیکھا. تو وہ تابعی تھا, کافر نہیں تھا, جھوٹا تھا, کذاب تھا. اسی طریقے سے ابان بن ابی عیاش وہ بھی تابعی تھا, امام مسلم نے لکھا وہ کذاب ہے, ہزاروں حدیثیں اس نے گھڑی ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے متھے مار دیے ہیں. ایون حضرت سیدہ فاطمہ کا قتل جو ہے وہ سیدنا عمر کے متھے مارا, نعوذ باللہ من ذالک. یہ وہی ہے تو کذاب ہے. میری باتوں کے کاٹ کے پیش کرتے ہیں بھائی, سارے تابعین کو بھی ہم اولیاء اللہ نہیں مانتے سوائے ان کے جو سکہ ہیں الحمدللہ. تو یہ بات کرنا, ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو نبی الاسلام کے وفادار ہیں, خواہ آج کے زمانے کے ہوں خواہ اس زمانے کے ہوں, جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کی ہے, نہ کہ اپنی تعلیمات کے ساتھ وفاداری کی ہے. آپ کے بابوں کو نہیں مانتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 مئی 2025 کو آپ کے بابے ہمارے سامنے ایکسپوز ہو گئے, اور ہو سکتا ہے مودی کو اسی وجہ سے ایمان کی دولت مل جائے کہ اس نے بابے ایکسپوز کر دیے. پاکستان کے 80 شہروں پہ ڈرون پھینکے, اور ان میں وہ شہر بھی شامل ہیں جہاں بڑے بڑے بزرگ تھے. اسلام آباد میں بری امام نے کوئی ڈرون نہیں پکڑا, داتا صاحب نے لاہور میں کوئی ڈرون نہیں پکڑا, داتا صاحب بقول آپ کے علی بن عثمان اجویری. عبداللہ شاہ غازی نے کراچی میں کوئی ڈرون نہیں پکڑا. وہ بزرگ جو 1965 میں قبروں سے نکل کے ڈائیو لگا کے بم کیچ کرتے تھے انڈیا کے, وہ 2025 میں فیل ہو گئے صرف کیمرے کی برکت سے, یا انجینئر صاحب سے ڈر کے نہیں نکلے. حالانکہ یہ موقع تھا باہر نکلتے, اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے ماننے والے, انجینئر نے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دیے. ان کو چاہیے تھا وہاں سے نکال کے اپنے قدموں پہ لے کے آتے, بڑا اچھا موقع تھا. لیکن یہ 2025 10 مئی کی جنگ نے بابوں کو فیل کر دیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو یہ کہتے تھے کہ کیمرے کی برکت سے کبھی کوئی بابا نہیں نکلے گا, یہ ایسا ڈر جائے گا, یہ سب کی سب کہانیاں تھی, ایکسپوز ہوگی. پھر خادم رضوی صاحب کہا کرتے تھے کہ جی امام مالک کہتے ہیں کہ جی امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت جڑی ہے وہ کچھ کر نہیں رہی ہے. امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں نے کہا تھا بابا جی رکو ذرا, صبر کرو, آجا تیرے بابے کیوں نہ مر جائیں غوث کتب اور ابدال کہ جن کی ڈیوٹیاں تھیں, انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ وفاداری کا عہد نہیں کیا ہوا کہ یوٹیوب کے اوپر سینکڑوں ہزاروں ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں نبی الاسلام کے خلاف. انہوں نے نگاہ مار کے جس لیزر کے ساتھ مریدوں کو جلا کے راکھ کرتے تھے, ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نبی الاسلام کے ساتھ وفاداری نہیں کی, یا یہ مطلب ہے کہ نہ پہلے کچھ کر سکتے تھے نہ آج کچھ کر سکتے ہیں. یہ ساری کی ساری ان کی کہانیاں تھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ کیمرے کی برکت سے اور یوٹیوب کی برکت سے یہ سارے بابے جو ہیں وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. باقی چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ, اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. 12 عقیدے اعلیٰ حضرت کے ویڈیو میری ریکارڈ ہے. اعلیٰ حضرت جب تک ان 12 عقیدوں سے توبہ نہیں کرتے, ہم اعلیٰ حضرت کو بزرگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں.